حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، چچا جان تجھے ایک عطیہ دوں، ایک بخشش دوں، ایک تحفہ دوں؟ یہ بہت سارے الفاظ لے کر آئے. اور یہ الفاظ بہت سارے کیوں لے کر آئے؟ بات کی جو ہے نا تائید کے لیے، بات کی پختگی اندر سے ابھارنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے. چچا جان کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا عباس اگر ہو سکے نا تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں تو ہفتے ایک دفعہ ضرور کر لینا، اگر ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کر لینا، اگر مہینے میں نہیں نہ کر سکتا تو سال میں ایک دفعہ کر لینا، اگر سال میں نہیں کر سکتا تو عباس زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لینا. پھر فرمایا یہ صرف حضرت عباس کے لیے نہیں ہے، محترم بھائیوں میرے لیے بھی ہے، آپ بھائیوں کے لیے بھی ہے. آپ فرما رہے ہیں ایک دفعہ کر لو گے نا، ایک دفعہ کر لو گے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عمدن ہوئے، سالن ہوئے، اعلانیہ ہوئے، چھپ کے ہوئے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا ایک دفعہ. لوگوں بھائیوں بتاؤں کیا ہے؟ اور وہ ہے صلاۃ التسبیح کا عمل ہے. اور 20 منٹ لگتے ہیں، 20 منٹ لگتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھنے میں. رمضان المبارک کی مبارک گھڑی ہیں، ہو سکے تو روزانہ کرو، صبح شام کرو، جب وقت ملے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھا کرو. اللہ کی قسم بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے. کوئی جماعت نہیں ہے کہ کوئی جماعت کروانا شروع کر دے. میں نے اگلے دن مولویوں کو اعلان کرتے پہلے جی جماعت کروانے، جماعت ہوگی جی صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، تشریف لے آئے. اور میں نے کہا مولوی صاحب جھلا ہو گیا، جماعت کہاں سے آ گئی؟ نفلوں کی جماعت تو ہوتی نہیں ہے. یہ انفرادی عمل ہے. آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، نفلوں کی نیت باندھیں، صلاۃ التسبیح کی نیت کریں، دل میں آپ کے ارادہ ہے، آتواسی کا نام نیت ہے. آپ جب نیت باندھنے گے سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورت ملائیں گے. سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ آپ پھر ان کلمات کو پڑھیں گے. یہ 25 مرتبہ ہو گئے قیام میں. پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں سبحان ربی العظیم یہ آپ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، جتنے ہمت طاقت لمبا سجدہ رکوع کر سکتے ہیں. پھر اس تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ انہی کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 مرتبہ پڑھیں. اب یہ 25 قیام میں ہوا، 10 یہ 35 ہو گیا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں. ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو دہرائیں. یہ آپ کا ہو گیا جی 45 مرتبہ. پھر آپ سجدے کے لیے تشریف لے جائیں. سجدے میں جب آپ جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں آپ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے ان کلمات کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ اٹھیں گے پہلا سجدہ کرنے کے بعد آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، وہاں آپ 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو پڑھیں گے. پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، پھر سجدے میں آپ 10 مرتبہ ان کلمات کو دہرائیں گے. یہ آپ پھر ایک رکعت مکمل ہوگی. پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اب ثنا تو ہے نہیں ہے، کھڑے ہوتے آپ دوبارہ 15 مرتبہ کھڑے ہوتے ہی ان تسبیحات کو پڑھیں گے. پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر آپ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت جو آپ کو آسانی سے آتی ہے وہ پڑھیں گے. پھر 10 مرتبہ پڑھ کر کلمات کو پھر رکوع میں جائیں گے. پھر وہی ترتیب ہے، ایک رکعت میں 75 دفعہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائے گا. یہ 20 منٹ لگیں گے. ہاں میرے پیارے نبی نے فرمایا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. میری آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں کوشش کریں. اب تاخیراتے ہیں، آخری 8-10 دن باقی ہیں، تو سارے بھائی سے گزارش ہے انشاءاللہ سارے بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روزانہ انشاءاللہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھائی بھی نیت کریں. انشاءاللہ ہماری جھولی انشاءاللہ نیکیوں سے بھر جائے گی، دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ بھائیوں کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب